میاں نصیر صاحب میں دیتا ہوں فلور. آج ابھی سونا صاحب نے بڑی اچھی بات کی. میں ان کو تھوڑے زمینی حقائق بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کی قوم اسی بے یقینی، مایوسی اور بد دلی کا شکار ہے. اور اتنی مایوسی، اتنی بد دلی اس قوم کے اندر ایک اور سانے پہ بھی آئی تھی، اور وہ سانیہ 1971 کا تھا جناب اسپیکر. وہ سانیہ جب یہ ملک دو لخت ہوا تھا، اور لوگوں کے ذہنوں میں آج پھر وہی سوال ہے کہ اس وقت بھی نہیں پتا چلا تھا کہ یہ نعرہ کس بنیاد پہ لگایا گیا تھا کہ تم ادھر اور ہم ادھر. یہ کس نے کہا تھا کہ جو ادھر جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی؟ جناب اسپیکر، قوم کے ذہنوں میں آج بھی وہی سوال موجود ہے کہ کس نے اقتدار میں ہوتے ہوئے پاکستان کی ایجنسیوں کو استعمال کیا اور جمہوریت کے لیے، آزادی کے لیے، اداروں کی بہتری کے لیے جنگ لڑنے والوں کے گھروں میں حملے کرائے گئے. کہیں ڈیرہ غازی خان میں آگ لگائی گئی، کہیں قصور میں گھروں کو جلا دیا گیا. جناب اسپیکر، لوگ تو وہ انکوائری بھی آج چاہتے ہیں کہ ایک پاکستان کو توڑا گیا تھا، اور آج وہی حالات ایک دفعہ پھر برپا ہوئے ہیں. جناب اسپیکر، ایبٹ آباد وہ شہر جو پاکستان کی عسکری قیادت کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو فوجی جوان پیدا کرتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے. جناب اسپیکر، 2 گھنٹے کی یہ کارروائی پاکستان کے اس شہر میں ہوتی رہی کہ جس کا اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات بھی اسی 2 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی مسافت میں ہے. اگر انہی کی باتوں پہ چھوڑ دیا جائے تو اگر 2 گھنٹے اس ملک کے اندر ہیلی کاپٹر آئے، آپریشن ہوا اور یہاں پر اپنی مرضی سے ہر کارروائی کی گئی، ہمیں تو آج پاکستانی قوم کو یہ خوف ہے کہ خدا نہ کرے اگر اسی طرح پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات پر بھی 2 گھنٹے آپریشن ہوتا رہا اور حکومت اسی طرح سوتی رہی اور یہی کہتے رہے کہ ہم پاکستان کے اندر انکوائری کمیشن بنائیں گے. اس سے بڑی شرم کی کیا بات ہے کہ آپ ایک جرنیل کے اندر انکوائری کمیشن بٹھاتے ہیں، ہمیں مشورہ دیتے ہیں لانگ مارچ کا. تو میں ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں، تاریخ زیادہ پرانی نہیں کہ راوی کا پل پار نہیں ہوا تھا، سب لیٹ گئے تھے. ہمیں لانگ مارچ کی دھمکیاں نہ دیں. اگر ہم نے صرف اعلان کر دیا تو شاید اب راوی پہ بھی جانے کی ضرورت نہ پڑے. سب سے پہلے آپ قوم کو حساب دیں اس 1.5 گھنٹے کا جس نے پاکستانی قوم کی غیرت پہ سوالیہ نشان لگایا ہے، جس نے پاکستان کی سورینٹی پہ سوالیہ نشان لگایا ہے. خدا کے لیے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات بھی اسی شہر کے پاس ہے. پاکستان اسلام آباد، ہمارا ایوان صدر، ہماری پارلیمنٹ، ہماری سپریم کورٹ، وہ بھی اتنے ہی فاصلے پہ ہے. یہ کس طرح کا ملک ہے؟ آج قوم یہ سوال کرتی ہے کہ آپ اپنی انکوائری انہی پھر جرنیلوں سے کرانا چاہتے ہیں، شاید جنہی کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے. اگر میاں محمد نواز شریف صاحب نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے تو انہوں نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، بلکہ انہوں نے ان کو ریلیف دیا ہے کہ خدا کے لیے فوجیوں کے بوٹ پالش کرنا بند کر دو. اب آؤ ایک جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، آؤ ایک آزاد عدلیہ کے تحت ہم کام کرتے ہیں. وہ آزاد عدلیہ جس کو آج پوری پاکستان کی 18 کروڑ عوام کی حمایت حاصل ہے. اگر تم نے اپنے کمیشن کے ذریعے فیصلہ کروا لیا تو یہ فیصلہ قوم کو منظور نہیں ہوگا. قوم کبھی بھی فوجی وردی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے فیصلوں کو منظور نہیں کرے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 18 کروڑ عوام آپ کے اس فیصلے کو، آپ کی اس انکوائری کو تسلیم کرے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور ہم تو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم تو آپ کو ایز آؤٹ کر رہے ہیں کہ آئے ان اداروں سے جان چھڑانے کا، پاکستان کو ایک آزاد ریاست بنانے کا وقت آ گیا ہے. آئے مل کر پاکستان کے فیصلوں کو ان اداروں کو دیتے ہیں جن پہ پاکستانی قوم کا اعتماد ہے. ان اداروں سے لڑنے کی بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس حکومت کے لیے یہ بہت مشکل کام ہوگا. یہ کام اس لیے مشکل ہوگا کہ پچھلے 3 سالوں میں اس عدلیہ نے جو فیصلہ بھی کیا ہے، اس حکومت نے عدلیہ کے ہر اس آزاد فیصلے کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کی ہے. اس آزاد عدلیہ نے پاکستان کے مفاد میں قومی اداروں کے حوالے سے اگر بات کی ہے،
قومی اداروں کو بچانے کی بات کی ہے، چاہے وہ ریلوے ہو، وہ NIC ہو، وہ اوگرا ہو اور وادہ ہو، ہمیشہ اس آزاد عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف بات کی جاتی رہی ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال آج پاکستان کے کئی صوبوں کے اندر ہڑتال کرائی جاتی رہی ہے. تو جناب اسپیکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آج پاکستان کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کا بول بالا ہو، قوم کے اندر یہ مایوسی اور بددلی پھیلی ہوئی ہے، اگر قوم کے اندر یہ بطور پارٹی اپنا اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں، اگر قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 71 کے سانے میں بھی ان کا ہاتھ نہیں تھا، جو شاید ممکن نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ جو جوڈیشل کمیشن بنائے. ہم تو اسی عدلیہ کی بات کرتے ہیں جس کے پاس یہ اپنا کیس لے کے گئے ہیں کہ ہم نے بھٹو شہید کا فیصلہ غلط تھا. یہ آج اسی عدلیہ کے پاس گئے ہیں. کس منہ سے یہ اس عدلیہ کے پاس گئے ہیں اگر اس عدالت پہ، اس عدلیہ پہ ان کو اعتماد نہیں ہے؟ ایک طرف یہ آج 18 کروڑ کہتے ہیں عوام کی نظریں ہیں بھٹو شہید کیس پہ کیونکہ آزاد عدلیہ کے پاس فیصلہ ہے. دوسری طرف جب ہم اسی آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں کہ چلیں آئیں یہ انکوائری بھی اس سے کرواتے ہیں، وہاں پہ ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. میں جناب اسپیکر آپ کو یہ بالکل دعوے سے کہتا ہوں، جب یہ انکوائری مکمل ہوگی تو اس کے تانے بانے ایوان صدر اور ایوان پرائم منسٹر سے جا کے نکلیں گے. یہ اسی لیے ڈرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن نہ بنایا جائے. انہیں پتا ہے کہ یہ آزاد عدلیہ اگر آج فیصلہ کرے گی تو یہ تانے بانے جو واشنگٹن سے نکلے اور اسلام آباد میں ایوان صدر سے جا جڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں ساری رات سویا رہا، کوئی کہتا ہے ریڈار بند رہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں چلتا کیا ہوا ہے. یہ تمام ڈرامے سامنے آ جائیں گے جس دن جوڈیشل کمیشن ہم نے بنایا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، انہوں نے ابھی کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے ہم مخالف نہیں ہیں، یہ کبھی نہیں بنائیں گے. انہیں آزاد عدلیہ، انہیں آزاد فیصلے، انہیں حق پہ چلنے والے لوگ تو پسند ہی نہیں ہیں. اگر ان کے اندر ہمت ہوتی اس عدلیہ کو فیس کرنے کی تو یہ کل ہی میاں محمد نواز شریف صاحب کی 3 دن کی مہلت ایک دن بھی نہ گزرنے دیتے. اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کے اندر ہمت ہے اور یہ اگر پاکستان کے اندر جمہوریت کو پنپتا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ میاں صاحب کی دی ہوئی 3 دن کی مہلت کے اندر جوڈیشل کمیشن کا اعلان کریں. تھینک یو. بہت شکریہ.